السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ کہانی آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، شکریہ۔ تو چلیں دوستوں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ہمارے چچا نے ہم بہن بھائیوں کو سنایا اور ہم سے وعدہ لیا کہ ہم درمیان میں ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر کہنے لگی، 40 سال پہلے ہمارے محلے کے قریب لاری اڈا ہوا کرتا تھا۔ لاہور خانے وال جانے والی لاریاں اڈے سے نکل کر چوراہے پر آتی اور شمال کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ جاتی، جو آگے جا کر عیدگاہ چوک سے لاہور خانے وال روڈ پر مڑ جاتی تھیں۔ اڈا چوک سے جنوب کی طرف اندرون شہر جانے والی سڑک تھی۔ ہمارا محلہ لاری اڈا چوک سے مشرق کی سمت میں واقع تھا۔ محلے کا ایک نوجوان طالب تانگا چلاتا تھا، بہت خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھا۔ رات کو ریکس سنیما کا آخری شو ختم ہونے کا انتظار کرتا اور وہاں سے اسے کافی سواریاں مل جاتی تھیں۔ سنیما کا شو 12:30 بجے ختم ہوتا تھا۔ سردیوں میں 9 بجے کے بعد شہر کی سڑکوں پر سواریاں بہت کم ملتی تھیں، اس سے اکثر تانگا باندھ سنیماؤں سے سواریاں اٹھاتے تھے۔ وہ بھی سردیوں کی ایک سرد ترین رات تھی۔ طالب سنیما کے باہر اپنے تانگے میں بیٹھا سنیما شو ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور سردی میں ٹھٹر رہا تھا۔ سنیما کے گیٹ کے قریب 3 ٹانگے اور بھی کھڑے تھے۔ شو 12:30 بجے ختم ہوا اور سنیما سے تماشائی باہر آئے تو تانگا والوں نے آوازیں لگائیں اور لوگ تانگوں پر سوار ہو کر جانے لگے۔ سردی کی وجہ سے بہت کم تماشائی فلم دیکھنے آئے تھے۔ طالب کا تانگا چونکہ سب سے آخر میں کھڑا تھا، اس لیے اس کی طرف کوئی سواری نہ آئی۔ دوسرے تانگے مسافروں کو لے کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے اور طالب کا تانگا خالی رہا تو وہ مایوس ہو کر بہوڑ گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں بھی ایک سنیما تھا اور طالب کو امید تھی کہ وہاں سے اسے 2-4 سواریاں مل ہی جائیں گی۔ بہوڑ گیٹ سے پہلے راستے میں ایک قبرستان تھا۔ تانگا وہاں پہنچا تو سڑک کے کنارے کھڑی ایک برقع پوش عورت نے طالب کو رکنے کا اشارہ کیا اور طالب نے اس کے قریب آ کر تانگا روک دیا۔ کوچوان، کہاں جاؤ گے؟ عورت نے پوچھا۔ بہوڑ گیٹ جا رہا ہوں، وہاں سے سواریاں اٹھا کر دولت گیٹ کی طرف جاؤں گا، طالب نے جواب دیا۔ مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، چوک گھنٹہ گھر پر، عورت نے کہا۔ پیچھے بیٹھ جاؤ بی بی، طالب نے کہا۔ میں تو آگے بیٹھوں گی، عورت نے ہنس کر کہا اور وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 3 سواریوں کی سیٹ تھی۔ طالب ذرا پرے ہٹ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ طالب نے تانگا آگے بڑھایا۔ جب وہ بہوڑ گیٹ پہنچا تو وہاں سنیما کے باہر کوئی سواری موجود نہیں تھی۔ وہاں بھی شو ختم ہو چکا تھا اور تماشائی جا چکے تھے۔ طالب کو مایوسی ہوئی اور اس نے گہرا سانس لیا تو اسے تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ خوشبو جانی پہچانی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ آج سے پہلے اس نے یہ خوشبو کہاں سونگھی تھی۔ کوچوان، صبر کرو، سواری نہیں ملی تو کیا ہوا، میں تمہیں پورے تانگے کا کرایہ دوں گی، عورت نے کہا۔ اس کی بات سن کر طالب نے اس کی طرف دیکھا۔ عورت نے برقع پہنا ہوا تھا اور سیاہ نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھیں، اور خوشبو بھی اسی طرف سے آ رہی تھی۔ 6 سواریوں کا کرایہ دو گی؟ 50 روپے؟ طالب نے پوچھا۔ ہاں، میرے پاس بہت روپے ہیں، عورت نے ہنس کر کہا اور برقعے سے اپنا ہاتھ نکال کر طالب کے سامنے کیا تو طالب حیران رہ گیا۔ اس عورت کے ہاتھ میں 500 کے نوٹوں کی پوری گڈی تھی۔ مگر میرے پاس 500 کا کھلا نہیں ہے، طالب نے کہا۔ کوئی بات نہیں، 500 روپے دے دوں گی، اب چلو، عورت نے فراق دلی سے کہا تو طالب نے خوش ہو کر تانگا آگے بڑھا دیا۔ طالب خوش تھا، وہ سارا دن میں صرف 200-300 روپے ہی کماتا تھا، مگر اب ایک ہی سواری سے اسے 500 روپے ملنے والے تھے۔ تانگا بہوڑ گیٹ سے گھنٹہ گھر چوک پر پہنچا تو طالب نے تانگا روک لیا۔ گھنٹہ گھر آ گیا ہے بیوی، اس نے عورت سے کہا۔ عورت نے 500 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر طالب کی طرف بڑھایا۔ طالب نے نوٹ لیا تو اس کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے مس ہوا تو اسے لگا جیسے وہ ہاتھ برف کا بنا ہوا ہو۔ عورت کا ہاتھ یک بستہ تھا۔ طالب کو حیرت تھی کہ اس شدید سردی میں بھی اس عورت نے کوئی گرم لباس یا کوئی چادر نہیں لے رکھی تھی، جبکہ وہ خود سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ یہ تمہارا یہاں تک کا کرایہ ہے، لیکن رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، عورت نے کہا۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ طالب نے حیران ہو کر پوچھا اور نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دولت گیٹ، وہاں میری بڑی بہن کا گھر ہے، اس کے پاس رات کو ٹھہروں گی، عورت نے بتایا۔ پھر اس نے 500 روپے کا ایک اور نوٹ طالب کو تھما دیا۔ نوٹ لیتے وقت اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ بے اختیار چونکا اور اس کے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ اس عورت کا ہاتھ کسی ضعیف اور کمزور بڑھیا جیسا تھا جس کی کھال خشک ہو چکی تھی اور ہاتھوں کے ناخن نصف انچ لمبے اور نوکیلے تھے۔ طالب نے نوٹ لیے بغیر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ تمہاری بڑی بہن کی عمر کتنی ہے؟ طالب نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ 30 سال، میری عمر 22 سال ہے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، عورت بولی۔ میں تم جیسے خوبصورت نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے ماں باپ مجھے ایک بڈھے سے بیاہنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ یہ نوٹ رکھ لو، دولت گیٹ تک کا کرایہ۔ اس نے دوبارہ نوٹ طالب کی طرف بڑھایا۔ نہیں، پہلے 500 کافی ہیں، طالب نے کہا۔ میں دولت گیٹ نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ تمہارا گھر بھی تو ادھر ہی ہے، عورت نے چونک کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے کسی اور ٹانگے یا ٹیکسی میں چلی جاؤ، میں پہلے قلعے پر جاؤں گا اور شاہ رکن عالم کے دربار پر حاضری دوں گا، وہاں سے گھر جاؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ قلعے پر جاؤں گی، تم دربار پر حاضری دینا اور میں سیر کر لوں گی، عورت نے ہنس کر کہا۔
तालिब को उस औरत से खौफ आने लगा था। वो इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने तो सिर्फ बहाना किया था कि वह औरत आगे टांगे से उतर जाए और वो सीधा घर चला जाए, लेकिन अब वो किले की सैर करना चाहती थी। इतने सारे पैसे तुमने कहाँ से लिए बीवी? तालिब ने नोट लेकर जेब में रखते हुए पूछा। आज मेरी 1 लाख रुपए की कमेटी निकली थी, मगर मेरा नाम बीबी नहीं चांदनी है। मेरा हुस्न देखकर लोग मुझे चांदनी कहने लगे तो मैंने यही नाम रख लिया, तालिब खान। उसने हंसकर कहा। ओह, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तालिब ने हैरान होकर पूछा। अभी तुमने खुद ही तो बताया था। अच्छा नाम है, चांदनी ने जवाब दिया और उसके झूठ पर वो शजदर रह गया। बाहर वो तांगे को दौड़ाता हुआ किले पर लाया और दरबार के सामने रुककर तांगे से उतरा तो चांदनी भी उतर गई। चलो तुम सलाम कराओ, मैं जरा घूम फिर आऊं, चांदनी ने तालिब से कहा। तालिब दरबार की तरफ बढ़ा, तब अचानक उसे याद आया कि चांदनी ने जो खुशबू लगा रखी थी वो मुर्दा जिस्मों और लाशों को बदबू और ताफुन दूर करने के लिए लगाई जाती है, जिसे काफूर कहते हैं। ये सोच कर कि चांदनी कोई मुर्दा औरत है, वह खौफ से कांपने लगा। वो लड़खड़ाता हुआ दरबार में दाखिल हुआ तो उसका खौफ जरा दूर हुआ और वो सुकून महसूस करने लगा। तालिब दरबार में सलाम करके बाहर आया तो बाहर चांदनी कहीं नजर न आए। शायद वो सैर करते करते बहुत दूर निकल गई थी। तालिब ने सोचा कि इसी मौके से फ़ायदा उठाया जाए और उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे यकीन था कि चांदनी कोई चुड़ैल है। वो तांगे में बैठा और तांगा दौड़ाने लगा। किले से एक सड़क दौलत गेट की तरफ जाती थी। तांगा किले से उतरकर दौलत गेट को जाने वाली सड़क पर आया तो उसी लम्हे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। दौलत गेट तक का किराया लेने के बावजूद मुझे किले पर छोड़कर भागे जा रहे हो तालिब? चांदनी की आवाज़ सुनकर तालिब खौफ से सहम गया। उसने मुड़कर देखा तो तांगे की अगबी सीट पर चांदनी बैठी थी। अब उसके चेहरे से नकाब उतरा हुआ था। वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखें चमक रही थी। नहीं तो, वो दहशत से हकलाने लगा। मैंने तुम्हें वहाँ तलाश किया तो तुम मुझे नजर न आई। मुझे ख्याल आया कि तुम पैदल ही दौलत गेट चली गई होगी, इसलिए मैं वहाँ से चल पड़ा। बड़े चक्करबाज हो तुम, चांदनी ने हंसकर कहा। अब तुमने चालाकी की तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझसे 1000 रुपये छीन कर भागे हो। तुम अपने 1000 रुपये लो और मेरी जान छोड़ो, तालिब ने गुस्से से कहा और अपनी जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। न जाने दोनों नोट कहाँ खो गए थे। इस वाक़े पर वो और भी ज़्यादा डर गया। निकालो नोट, मेरे रुपए वापस करो, चांदनी ने हंसते हुए कहा। पता नहीं वो कहाँ चले गए, रखे तो मेरे जेब में ही थे, तालिब ने खौफजदा लहजे में कहा। इतने में दौलत गेट चौक आ गया। तालिब ने चांदनी से कहा, यहाँ उतरोगी? नहीं, मेरा घर तुम्हारे मोहल्ले से चंद कदम आगे है, वहाँ उतारना, चांदनी ने कहा। तालिब ने तांगा अपने घर को जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। वो सोच रहा था कि इस चुड़ैल औरत से कैसे जान छुड़ाए। लारी अड्डा चौक पर पहुंचकर उसने टांगा रोका और बोला, मुझे दाएं हाथ जाना है, तुम यहाँ से पैदल चली जाओ। कहाँ है तुम्हारी बहन का घर? सीधे चलो, कब्रिस्तान से पीछे जो अहाता है उसमें मेरी बहन रहती है, चांदनी ने कहा। अब तो तालिब के होश उड़ गए। वो अहाता कमेटी वालों ने बनाया था कि कस्साब या आम लोग हड्डियाँ और मुर्दा जानवर उस अहाते में डालें ताकि जावते गंदगी ना फैले। लेकिन मशहूर ये था कि उस अहाते में जिन्नात और चुड़ैलें रहती हैं और रात के वक्त कोई आदमी तन्हा उसके पास जाने या वहाँ से गुजरने की जरूरत नहीं करता था। तालिब तो पहले ही यकीन कर चुका था कि चांदनी औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या डाइन है। अच्छा, मैं ज़रा सिगरेट ले आऊँ फिर चलते हैं, तालिब ने बहाना बनाया। बहाने मत बनाओ, रात के 2 बजे हैं, इस वक्त कोई दुकान नहीं खुली होती, चांदनी ने गुस्से से कहा। बहाना नहीं है, इस महल्ले में एक दुकान है और दुकानदार रात को दुकान के अंदर ही सोता है। लोग उसे रात को किसी भी वक्त जगह को उससे चीज़ ले लेते हैं। चाचा दीनू कभी इनकार नहीं करता, तालिब ने खौफ से कांपते हुए कहा। अच्छा, जल्दी वापस आना, अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, चांदनी ने धमकी दी। तालिब तांगे से उतरा और अपने महल्ले की करीबी गली में दाखिल होकर एकदम सरपट दौड़ने लगा। मोहल्ले में दुकान तो थी नहीं। वह एक गली से दूसरी गली में आया और फिर तीसरी गली में वाक़ई अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। चुड़ैल या डाइन की दहशत से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो बामुश्किल अपने घर तक पहुंचा और जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। घर में तालिब की सिर्फ बेवा माँ थी। उसने दरवाज़ा खोला और तालिब को देखकर बोली, आज तुम बहुत देर से आ रहे हो बेटा। अम्मा, एक चुड़ैल मेरे पीछे लगी हुई है, तालिब ने दहशत ज़दा आवाज़ में कहा। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दो। उसकी माँ परेशान हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और तालिब को अंदर कमरे में लाई तो तालिब चारपाई पर गिर गया। माँ ने जल्दी से मेज़ खींचकर दरवाजे के आगे रखी और उस पर खुरान रख दिया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक से बाहर से आवाज़ आई, तालिब, तुम तो सिगरेट लेने आए थे मगर घर में आकर सो गए हो, जल्दी चलो और मुझे मेरी बहन के घर छोड़ कर आओ। चांदनी की आवाज़ सुनकर तालिब के खौफ के मारे औसान खता हो गए और उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। तालिब घर में नहीं है, भाग जाओ, तालिब की माँ ने गुस्से से कहा। झूठ मत बोलो तालिब की माँ, वो मुझे चारपाई पर पड़ा नजर आ रहा है, चांदनी की बाहर से आवाज़ आई। दरवाजे के आगे से कुरान हटा दो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं, भाग जाओ बदबक चुड़ैल, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, तालिब की माँ ने खुशीले लहजे में कहा। तालिब की माँ ने सोचा कि पड़ोस से लोगों को बुला लाए। घर का एक दरवाज़ा पिछली गली में खुलता था। वो उस दरवाजे से बाहर आई और ज़ोर ज़ोर से हमारे घर का दरवाज़ा पीटने लगी। फिर उसने दूसरे घर का दरवाज़ा बजाया। उसमें से 2 आदमी बाहर निकले। मैं भी उठकर बाहर आ गया।
کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے طالب کی ماں سے پوچھا۔ ایک چڑیل میرے بیٹے کی جان لینا چاہتی ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو، طالب کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر تینوں مرد کلہاڑیاں لے کر طالب کی ماں کے ساتھ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو طالب بے ہوش پڑا تھا۔ طالب کی ماں، تم ان لوگوں کو لائی ہو، مگر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں طالب کو نہیں چھوڑوں گی۔ باہر سے چڑیل کی آواز آئی، میں جا رہی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ ہم نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو کوئی بھی باہر نہ تھا۔ پھر ہم ساری رات وہاں بیٹھے رہے مگر چڑیل نہ آئی۔ صبح طالب کو ہوش آ گیا اور وہ بہت دہشت زدہ تھا۔ کیا وہ چڑیل چلی گئی ہے؟ اسے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، بے فکر رہو، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں چھو بھی نہیں سکتی، میں نے طالب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ چڑیل تمہیں کہاں ملی اور کیا چاہتی تھی؟ طالب نے سارا واقعہ بیان کیا اور آخر میں کہا، وہ مجھے ہڈیوں گندگی والے احاطے کی طرف لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے سارا قصہ سن کر اس کی ماں سے کہا، اسے مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ، وہ اس کا خوف دور کر دے گا۔ طالب کی ماں قریبی مسجد کے مولوی کو گھر بلا لائی۔ مولوی صاحب نے طالب پر دم درود کیا اور طالب کے ذہن سے چڑیل کا خوف دور ہو گیا۔ مولوی نے کہا، بیٹا آئندہ رات کے وقت کسی قبرستان کے پاس سے نہ گزرنا اور نہ کسی اکیلی عورت کو تانگے میں بٹھانا۔ اب طالب ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس روز اس نے تانگا نہ چلایا اور ایک دوست کے ساتھ شطرنج کھیلتا رہا۔ رات کے وقت وہ سو گیا، لیکن صبح اس کی ماں بیدار ہوئی تو یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی کہ طالب مر چکا تھا۔ اس کا سینہ چاک تھا۔ بعد میں جب ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ طالب کے سینے سے کسی نے دل اور کلیجہ نکال لیا تھا، جس کے سبب وہ مر گیا۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ چاندنی چڑیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ تیسرے دن اس کی موت کے صدمے سے اس کی ماں بھی مر گئی۔ امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اینی اقبال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔